بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل اینڈ ریسپیکٹیبل پارٹیسپینٹس، آج ہم آگزیلیری وربز کے بارے میں پڑھیں گے. آگزیلیری وربز ہیلپنگ ورب بھی کہلاتے ہیں. ان کو امدادی افعال کہتے ہیں. از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، کین، کوڈ، ول، وڈ، شیل، شوڈ، مے، مائٹ، آٹ، یہ آگزیلیری وربز ہیں. ان کو مین ورب کے ساتھ یا پرنسپل ورب کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ ورب کو اسسٹ کرتے ہیں، ورب کی ہیلپ کرتے ہیں یا ورب کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. اس لیے مین ورب سے پہلے انہیں لگایا جاتا ہے. جب یہ مین ورب کے ساتھ آئیں تو انہیں ہیلپنگ وربز کہتے ہیں. اور اگر ان کے بعد ناٹ لگا دیں تو فقرہ نیگیٹو بن جاتا ہے. مثلا ہی از اسٹینڈنگ، نیگیٹو بنانے کے لیے ہی از ناٹ اسٹینڈنگ ہو جائے گا. اور سوالیہ بنانے کے لیے آگزیلیری وربز کو سینٹنس کے شروع میں لکھ دیں اور فقرے کے آخر پہ کویسچن مارک لگا دیں تو فقرہ سوالیہ بن جاتا ہے. مثلا از ہی اسٹینڈنگ، یہ آخر پہ کویسچن مارک آ گیا، یہ سوالیہ فقرہ بن گیا. یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات آگزیلیری وربز مین ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور جس طرح ٹرانسٹیو ورب میں آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور آبجیکٹ کے بغیر مفہوم کی میننگ کی کمپلیٹلی سمجھ نہیں آتی، اسی طرح یہ آگزیلیری وربز ان میں سے چند ایک جو مین ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جب وہ مین ورب کے طور پر استعمال ہوں تو جب تک ان کے ساتھ کوئی کمپلیمنٹ نہ لگایا جائے ان کی کمپلیٹلی سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس لیے ان کے ساتھ اضافی ورڈ لگانا پڑتا ہے، اس کو کمپلیمنٹ کہتے ہیں. کمپلیمنٹ کے بغیر ان کا تھیم، میننگ اور مفہوم واضح نہیں ہوتا. ان میں سے آگزیلیری وربز میں سے بی موسٹ امپارٹنٹ ہے. از، آر، ایم، واز، ور، بن، بینگ، یہ ساری بی کی مختلف اشکال ہیں، بی کی مختلف حالتیں ہیں. اور بی مختلف میننگز میں استعمال ہوتا ہے. دیر کے بعد بھی بی استعمال کیا جاتا ہے یا بی کی مختلف اشکال از، آر، ایم، واز، ور کو استعمال کیا جا سکتا ہے. مثلا دیر از اے گارڈن ان فرنٹ آف مائی ہاؤس، ونس اپان اے ٹائم دیر واز اے برڈ، دیر آر 7 days in a week، دیر were no flowers in the garden، is there any milk in the jug. یہ بھی یاد رکھیں کہ پاسٹ پارٹیسپل سے پہلے یعنی ورب کی تیسری فارم سے پہلے بی لگایا جاتا ہے تاکہ ایکٹیو وائس ورب کو پیسو وائس میں بدلا جا سکے. یعنی جب بھی ایکٹیو وائس کا پیسو وائس بنانا ہو تو بی کی کسی نہ کسی شکل کے ساتھ تیسری فارم، تھرڈ فارم یا پاسٹ پارٹیسپل لگاتے ہیں. مثلا ہی از بینگ کالڈ، اسے بلایا جا رہا ہے. ہی واز کاٹ، وہ پکڑا گیا. اے لیٹر واز ریٹن بائی ہم، ہاتھوں سے لکھا گیا. ہی واز ٹیکن ٹو دی ہاسپٹل، اس کو ہسپتال لے جایا گیا. اور پریزنٹ پارٹیسپلز سے پہلے بھی بی کی کوئی نہ کوئی شکل لگتی ہے تاکہ ان کو کنٹینیوس ٹینسز میں تبدیل کیا جا سکے. جتنے بھی کنٹینیوس ٹینسز ہیں ان کی کنٹینیوٹی تب بھی برقرار رہ سکتی ہے اگر اس سے پہلے بی کی کوئی نہ کوئی شکل موجود ہو. مثال کے طور پہ ہی از رائٹنگ اے لیٹر، ہی واز رائٹنگ اے لیٹر، ہی ول بی رائٹنگ اے لیٹر. اس کے علاوہ بی چونکہ موسٹ امپارٹنٹ آگزیلیری ورب ہے اس لیے اس کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جاننا ضروری ہے. یہ متفرق میننگز میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ہی از ٹو گو ٹو لاہور، اسے لاہور جانا ہے. آئی ایم ٹو گو ٹو لاہور، مجھے لاہور جانا ہے. شی از ٹو بی میریڈ نیکسٹ ویک، اس کی شادی اگلے ہفتے ہونا ہے. اور اگر کوئی کاش کے میننگ میں یا مفروضہ ہو، کوئی مثلا وڈ دیٹ کے ساتھ یا مفروض سپوزیشن میں بھی بی کی صرف ور جو شکل ہے وہ استعمال ہوتی ہے. یعنی بی کو پلورل فارم میں پاسٹ شکل میں لکھیں گے، ور کی شکل میں لکھیں گے. اور یہ جتنے بھی مفروضے والے سینٹینسز ہیں
سپوزیشن والے سینٹینسز ہیں، کاش والے فقرے ہیں، ان میں صرف اس کی پلورل فارم ور استعمال ہوتی ہے۔ مثلا وڈ دیٹ آئی ور دی پرائم منسٹر آف پاکستان، کاش میں پاکستان کا وزیر اعظم ہوتا۔ وڈ دیٹ آئی ور دی لارڈ آف ٹارڈری دیٹ از این امیجنری لینڈ، کاش میں ٹارڈری کا مالک ہوتا جو کہ ایک تصوراتی سرزمین ہے۔ If I were to tell you that I made a computer, would you believe me؟ کیا آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ یہ ساری وہ یعنی سپوزیشنز ہیں یا پھر کاش والے فقرے ہیں، تو ان میں بی کی ور فارم استعمال ہوگی، واحد فارم استعمال کرنے کی اجازت نہیں، یعنی آئی کے ساتھ بھی ور استعمال ہوگا، ہی کے ساتھ بھی ور استعمال ہوگا، ان کو واحد شکل میں واز کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا ان سپوزیشن والے اور کاش والے فقروں میں۔ بی جب مین ورب کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے کمپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کمپلیمنٹ استعمال نہ کیا جائے تو مفہوم کی میننگ کی صحیح سمجھ نہیں آ سکتی۔ مثلا میں کہتا ہوں ہی از اے بوائے، اور اگر میں صرف اتنا کہہ دیتا ہوں ہی از، آگے خاموش ہو جاتا ہوں، یعنی صرف بی کی فارم از لگاتا ہوں، بی کو از کی شکل میں استعمال کرتا ہوں، آگے خاموش ہو جاتا ہوں، صرف اتنا کہتا ہوں ہی از۔ اب نہیں سمجھ آ رہی کہ ہی از اے بوائے کہنا چاہ رہا ہوں، یا ہی از اے اسٹوڈنٹ کہنا چاہ رہا ہوں، یا ہی از اے مین کہنا چاہ رہا ہوں، یا ہی از اے پرنسپل کہنا چاہ رہا ہوں، یا ہی از اے ٹیچر کہنا چاہ رہا ہوں، یا ہی از این آنیسٹ بوائے کہنا چاہ رہا ہوں۔ یعنی پرنسپل، مین، بوائے، آنیسٹ اسٹوڈنٹ یا ٹیچر، یہ جتنے بھی کمپلیمنٹس ہیں ان کو ساتھ لگائیں گے، ان میں سے کوئی نہ کوئی ساتھ لگائیں گے تو پھر فقرے کا مفہوم واضح ہوگا۔ تو جس طرح ٹرانسیٹیو ورب میں آبجیکٹ کے بغیر میننگ واضح نہیں ہوتے، اسی طرح بی کو جب مین ورب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یا کوئی بھی آکسیلیری وربز میں سے چند ایک ایسے ہیں جو مین ورب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بی بھی ہے، تو کسی بھی یعنی جو استعمال ہو سکتے ہیں مین ورب کے طور پر، ان میں سے کسی بھی آکسیلیری ورب کو اگر مین ورب کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس وقت تک مفہوم واضح نہیں ہوگا جب تک ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کمپلیمنٹ ایڈ نہ کیا جائے۔ تو کمپلیمنٹ ساتھ لگے گا پھر مطلب واضح ہوتا ہے، اور بہت سے کمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، بہت سے کمپلیمنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے، تو ان کے ساتھ مل کے پھر بی اپنا مفہوم واضح کرتا ہے۔ بی ہیلپنگ ورب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اور ہیلپنگ ورب کے ساتھ اگر مین ورب ہو تو پھر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بی ہیلپنگ ورب کے طور پر تب استعمال ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی مین ورب بھی موجود ہوگا۔ ہر فقرے میں یہ ہیلپنگ ورب نہیں کہلاتا، جتنے بھی آکسیلیری وربز ہیں، ہیلپنگ وربز ہیں جن کو آپ امدادی افعال کہتے ہیں، ہر سینٹینس میں ان کو آپ ہیلپنگ وربز نہیں کہہ سکتے، صرف اور صرف اس صورت میں ان کو ہیلپنگ وربز کہیں گے جب یہ مین ورب کے ساتھ استعمال ہوں گے۔ اور بی کی کنٹریکٹڈ فارمز کو جاننا بھی از حد ضروری ہے، یعنی بی کی شارٹ فارمز کیا ہوتی ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، یا بی کی ایبریویشنز کیا ہیں، بی کو اختصار کے ساتھ کس طرح لکھا جاتا ہے، یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزمرہ سینٹینسز میں ان کی کنٹریکٹڈ فارمز استعمال کرتے ہیں۔ تو آئی ایم کو آئم کہا جاتا ہے، اٹ از اکول ٹو اٹس، ہی از اکول ٹو ہیز، شی از اکول ٹو شیز، وی آر از اکول ٹو ویئر، یو آر از اکول ٹو یور، دے آر از اکول ٹو دیئر۔ اور اگر نیگیٹو فارم میں اس کو لکھنا ہو تو پھر کنٹریکٹڈ فارم بی کی کیا کیا ہو سکتی ہیں، یعنی بی کی شارٹ فارمز کیا ہو سکتی ہیں۔ از ناٹ کو ایزنٹ لکھیں گے، آر ناٹ کو آرنٹ لکھیں گے، ایم ناٹ کو بھی آرنٹ لکھیں گے، واز ناٹ کو وازنٹ لکھیں گے، ور ناٹ کو ورنٹ لکھیں گے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی آکسیلیری ورب ہو اس کے بعد اگر ناٹ لگا دیں تو فقرہ نیگیٹو بن جائے گا، اور اگر آکسیلیری ورب کو
فقرے کے شروع میں لکھ دیں اور فقرے کے آخر پہ کویسچن مارک لگا دیں تو فقرہ سوالیہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک پرماننٹ اصول ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ ابھی انشاءاللہ تعالی وربز کے بارے میں، آگزیلیری وربز کے بارے میں بھی مزید انشاءاللہ بتائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی وربز کی مختلف اشکال ہیں ان کو بھی واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کو اچھی طرح ساتھ ساتھ تیار کرتے رہیں، نوٹ بک اپنے پاس ہمیشہ رکھا کریں تاکہ مین پوائنٹس کو آپ تحریر کر لیا کریں، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔